فقیر کو کہتا ہے اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تو کیا ہوگا؟ فقیر کیا ہو جائے گا؟ ہر کل کو کیا کہا؟ مان کے تسلیم کر لیا کہ محمد سچے نبی ہیں اور ایمان لیا ہے، لیکن پھر کہ حکومت جا رہی ہے، کیا ہو رہا؟ حکومت جا رہی ہے، چاہے ہمیشہ کا دور کا فکر کرتے لیکن اقرار ہی کرنے اقرار کے بعد سب کا ہمارا ہی تو گمراہ کون کرتا ہے؟ بولو، ہدایت کون دیتا ہے؟ جس کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ سارے شیطان مل جائیں، سارے بدماش مل جائیں، سارے یورپ افریقہ، سارے کافر، سارے بے ایمان ہٹا سکتا ہے؟ ارے بولو، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اسے نبی ہدایت ہے؟ ابو طالب کو ہدایت مل گئی، نوح کے بیٹے کو ہدایت مل گئی ہے؟ ان کے بیٹے کو یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے تمہیں تو فائدہ کیا تھا، جاہلانہ باتیں کرتے ہو، جاہلوں کسی بات کرتے خبردار میں نہیں ہوگا اپنی ایسی اللہ بھی ہے آپ کی توفیق سے یہ نہیں کرتے، اب نہیں ایسا کروں گا، یہ نہیں کروں گا بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بینڈ یہ لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ جماعت اتنا کام کر رہی ہے، اتنا کام کر رہی ہے، مغربی پاکستان میں اتنا کام کیا، پارٹیشن ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے، تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے، امریکہ میں لوگ بیٹھ پر آ گئے اور اتنے مسلمان ہو گئے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہاں دیکھو پاکستان میں بے نمازی اگر ابو سے کہا کرتا 40 سال سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، جاؤ دیکھو میرا غازی خان میں ساری مسجد صفایا، مسجد کا پتہ ہی نہیں، مسجد کا پتہ ہی نہیں، کتے نے مسجدیں رکھے مسجد میں تو بہانا پڑا بلوچ گاڑی ہے اور 3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور کچھ لوگ جنابت کہ فوجی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دوست کو فوراً دریا میں ڈھول کیا، کہنے کہ میں نے کبھی اس نے جنابت نہیں کیا، لیکن آگے بڑھنے میں سب کا حرکت کی ہے، ہم بلوچستان گئے تو وہ جب مسجد کے بعد تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہے نفاق سے ایک نے دیکھا تو کانٹ لگاتا تھا، وہ کیا ہر حسن کو کیا لگاتا تھا؟ کانٹ، اور جب پانی مل گیا تو 1 2 3 4 5 جتنی گاڑی سب کھل گئے، لوگوں کو دیکھا کہ کپڑوں میں سے جیسے جانور، اور جو کپڑا پہنتے ہیں اسی میں موت آتی ہے، اسی کو سیتے رہتے ہیں، کھانے کو مل گیا کھا لیا، نہ ملا سبزی بچے ایک ہم دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں کے بھائیوں، کرنے والا کون ہے؟ جس کے بدلے میں ہے موت اور حیات، جس کے جمے رہے نا بھاگ جاؤ، پالنے والا کون ہے؟ یہ دکان یہ صدر کا صدارت ہے؟ ارے بولو، کل ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ سیدھے جاؤ کہاں روڈ کے پاس، تو خیال آیا کہ بیوی سے مباحثہ کر کے آیا تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہوگا، جب موسیٰ کو خیال آیا کہ اس کا کیا ہو رہا ہوگا کون کروا لیے، تو اللہ نے دکھایا کے یہاں جٹ کے ڈر لگاؤ، آئے ضرورت لگی پتھر پر، پھر دوسری طرف لگائی، پھر تیسری طرف لگائی پتھر کا، اور تیسری طرف لگائی تو ایک کیڑا نکلا، کیا نکلا؟ کیڑا نکلا، اور اس کے منہ میں پتی ہاں دیکھ کے کہاں پتھر میں پتھر پتھر میں پتھر، اس
تیار کرو. کیا تیار کرو؟ اینٹیں. اور جلدی جلدی تیار کرو. بہت اچھا, بڑی شاندار اینٹیں بنائی ہو جناب, آگ جلا کے بڑی, لیکن اندر سے کچی اینٹیں. میں نے یاد یہ کیا کر رہا ہے, اندر سے یہ کچی کیوں ہے یہ اینٹیں؟ انہوں نے کہا چلو دیکھ لو میری وہ جہاں میں اینٹیں بنا رہا ہوں, یہ کب بالکل آگ چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو عجیب تماشا تھی, آگ کے اندر ایک بیوی صاحبہ بیٹھے ہوئے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں. بچے کو اللہ اللہ. کیا خیال ہے بازار میں؟ اچھا ایک بات ہو رہا ہے, وہ مجھے یونس کہہ رہے ہیں, اور مجھے کیا اس وقت مجھے خیال ہے وہ اگر آپ افسر صاحب گھنٹی بنائیں اور چپراسی چائے پیتا رہے, چائے پی رہا ہو تو کیا کرے گا؟ بولو, چائے پیتا رہے گا. خبر آئی ہے کہ اسپتال میں داخل ہے تو اسپتال جائے گا. ارے بولو یار کچھ تو بتاؤ خدا کا واسطہ, بہت موٹی موٹی بات منظر کی بات کیا کرے گا؟ بولو اسپتال جائے گا. اسپتال جائے گا تو کیا کہ کامیاب اپنی اماں کے علاج کا کافی ہے, ہم سے کوئی بات نہیں کرے گا, اس میں ہم سے کوئی بات نہیں. کیا اپنی اماں کی ڈیوٹی دیتا ہے, اماں کی خدمت کرتا ہے, بڑی جنت ملے گی. سمجھے نا میرے پاس کیا؟ بولو میرے کام کا کیا؟ اپنے اماں کی خدمت کر. اگر گھنٹی میں دیر لگائی تو کیا ہوگا؟ کس کچھ ایسے نہ ہوگا. 10 لاکھ نوکر میں آپ سے بڑے ہوتے ہیں وہ تو اگر بتاتے تھے اپنے دنیاوی آقاؤں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو, ان کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہے, تمہاری زندگی قبر قیامت آخرت جنت کچھ ہے ان کے ہاتھ میں. بولو کس کرتے ہیں نا ملازمت سے نکال دیں گے. دیکھو سنو, ایک خان صاحب روئے روئے, خان صاحب رو کر, خان صاحب وہ انگریز صاحب باہر کو جا رہا تھا 25 سال کی. انہیں کیوں روتا ہے؟ دیکھو سنو, کیوں روتا ہے کہ ملازمت میری دانے کرنے کے نہیں ہوگا, میں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ملازمت ملے گا. میں کہنے کہ ملازمت کو جس کو نہیں ہوگا رزق اللہ میری سفارش نہیں ملتا, رزق اللہ بات ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. 25 سال میں نے تیری خدمت کی, 25 سال میں نے تیری خدمت کی, لیکن تو 2 سفیر اور میں جنت. میں کیسا خود غرض جنت, میں کیسا خود غرض. میں نے اپنی جنت بنائی اور تیری خدمت کی 25 سال, اور تو کہہ رہی ہو کس کو رو رہا ہوں؟ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, میں اس میں رو رہا ہوں کہ ہائے ہائے کیا میں نے خدمت کا حق ادا کیا کہ تم ضروری اور میں جنت ہوں. اس نے میں روڑی روڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت نے قصہ سنایا, ڈاکٹر نے بتایا میں ایک لندن گیا تھا کانفرنس, جب وہاں سے واپس آیا تو کسی میں ملا, وہ مسلمان ہو گیا تھا. میں نے تو مسلمان کیسے ہوا؟ کہنے کے بعد یہ تھی کہ میرا خان سمجھ تحجد کیا پڑھا کرتا تھا. خان سمجھ میں تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا, تحجد مل کر پڑھنے والی چیز دکھانا نہیں. تو ایک روز رات کے 1:30 بجے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بڑی رونے کی آواز آ رہی ہے, اور جان رہا ہے. میں نے کہا کوئی مریض ہے, کیا بات ہے؟ دیکھا تو میرا خان صاحب وہ کچھ سیدھا کر رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟
کسی نے تحجد پڑھ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھ کو بھی بچا جہنم کی آگ سے اور مجھے اس آگ کا نکل جائے. یہ میرا بڑا ہمدرد ہے. مجھے ملازم رکھا ہوا ہے, میرا خیر خواہ ہے, یا اللہ اس خیر خواہ کو بھی ہدایت دے دیے. رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا اور یہ دعا مانگ رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ رات کے 1:30 بجے اٹھنا اور سردی کی رات میں اٹھنا, ٹھنڈا کا رات کو سردی کی نہیں, سردی کی رات میں ٹھنڈا پانی ہے, وضو کر رہا ہے اور پھر نماز پڑھ کر پھر رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے کہ مجھے ہدایت ملے اور دوزخ سے بچ جاؤں. تو یہ دوزخ اس سے کہانی نہیں ہے. دوزخ کیا ہے, کیا ہے, اس سے کہانی نہیں ہے, کوئی حقیقت ہے. اس حقیقت یہ سکول والے اور فوراً مسلمان لیکن منہ مانگا کا موجودہ دکھا دیا جائے پھر اگر ایمان نہیں لائے تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے. کہنے لگے پیغمبر موجودہ دکھا, پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر, پہاڑ میں سے کہنا دیکھو 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 باپ کی زمین ہے نا, ہاں اگر ایمان نہ لائے تمہیں دیکھا ہوگا باہر جگہ میں امپلائمنٹ ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, جو مالک چاہے, جو آقا چاہے مناسب کے لیے ہوتا ہے نا, بھائی یہ مینیجر صاحب کو جتنا تنخواہ ملے باہر سے ایسے حافظ لوگ ایسے لوگ. حضرت بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے ونڈ والے, جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے اور حاجی صاحب کے ساتھ شروع سے ہی سفر میں اکثر اپنے بیانات میں کہتے تھے عبدالوہاب نے مجھ سے پہلے نام لکھایا تھا, دیکھو عبدالوہاب کا کیا مقام اللہ نے دیا. ہمارے حاجی مشتاق صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ, بیان سماعت فرمائیں, ہر ساتھی کے ساتھ اس کو شیئر کریں. جتنی دین کی باتیں ہوں گی اور یہ عام ہوتی رہیں گی تو لوگ انشاءاللہ غفلت والی زندگی سے توبہ کریں گے. ہوتے ہیں وہ نوکر کہتا ہے کہ جناب وہ پوری تنخواہ ملتی ہے اس کو, تو بہت قابل ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا, تو ان کو کیا ملتا ہے, ان کی تنخواہ پتہ ہی نہیں چلتا, ان کی تنخواہ کا صدر صاحب کو پتا ہے. ارے بولو, ارے صدر صاحب کو تنخواہ کا پتا ہے, ارے بولو وہ خرچ اور اخراجات کا پتا ہے صدر صاحب کا, ارے بولو, ارے بولو یار. اپنا خاصر تھا میں, تو وہ بھائی صاحب کہنے لگا آپ جو کہتے ہیں وہ تمہاری کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہاری کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, بس ایسے ہو لے جاؤ, ایسے نہیں ہے تو توکل کرو خدا پر, نکل جاؤ, توکل کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے, بس صحیح. پھر کس کی ضرورت ہے جب اللہ ساتھ ہے, خالق کائنات, مالک کائنات, تو پھر کس کی ضرورت ہے بولو, اس کی عادت ہے پھر اللہ ہمیں یہ مانگو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, اس نے بھیجا ہے ہمیں. اس دنیا میں کون بھیجنے والا ہے, اللہ. کون بھیجنے والا ہے میرے لیے, کیا باپ ہے, کیا یہ اما جی ہیں, یا جو زندگی پلاننگ ہو رہا ہے کہ مار دو بچوں کو, یہ تو مارنے پہ لگے ہوئے یہ ماں باپ لگے اور حکومت کہ بچے کے پیدا ہوں کو مار دو, بڑی
سال میں بھی ہونا تھا نا، یہ مطلب تھا نا، آج بھی ہونا نہیں ہونا؟ تو یہ ماں باپ نے بھیجا ہے تم کو، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ۔ کون بھیجنے والا ہے؟ کون بھیجنے والا ہے؟ تو مقصد جو بھیجا ہے یہ تم ابا جی سے پوچھو گے؟ سچ بتاؤ کیسا؟ ارے جو بھیجا اس سے پوچھو کہ کیوں بھیجا ہے اللہ میاں، یا ابا جی سے پوچھو گے؟ مجھے پاکستان سے کہ انجینئر بن جاؤ، ہمیں انجینئروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹروں کی بڑی کمی ہے، ارے بولو نا، بتاؤ۔ جب بھیجنے والے سے پوچھو گے بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ بھیجنے والا کون ہے؟ تو پوچھو گے کس سے؟ انبیاء کو کس نے بھیجا؟ بولو بولو، انبیاء کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کچھ فرمایا اللہ نے اس امت کو کس نے بھیجا؟ ہم کو، آپ کو۔ کون بھیجنے والا ہے؟ اپنی مبوس ہے یا نہیں؟ اللہ کرے گی کیا مبوس ہے؟ ہم بھیجے میں ہیں، ہمارا کچھ مقصد ہے، کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ کام کون بتائے گا؟ بھیجنے والا۔ اور جو بھیجنے والا جب اللہ ہے تو جو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ تمہارے سفیر جو امریکہ میں ہے اس کے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ اس کا نمائندہ ہے، کس کا نمائندہ ہے؟ پاکستان حکومت کا نمائندہ ہے نا، تو پاکستان حکومت اس کے ساتھ ہے یہ نہیں؟ امریکہ میں بیٹھا، امریکہ میں ہے بیٹھا، بیٹھا نہیں، اور طاقت کس کی ہے؟ ہمارا امریکن سفیر پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اس لیے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ برطانیہ کا سفیر ہے، کس کی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے؟ دکھائی دے رہی ہے۔ سمجھے؟ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہم تبدیل میں پھرتے پھرتے پرسوں ہو گئے، ہمیں نہیں، ہم اندھوں کو نہیں دکھائی دے رہا۔ اندھے ہیں یا نہیں؟ سچ سے بتاؤ۔ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ غیر کا یقین بناؤ، سب سے ایک بات کریں، یقین بناؤ، یقین بناؤ، یقین بناؤ۔ کیا یقین بناؤ؟ ہے پورا یقین کرو، اللہ کو صاحب کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تمہیں یاد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بات ہے؟ حضرت ابوبکر دوسرا سب کو وہ دیکھو جہاں بیٹھے ہیں، یہاں یہ تو کوئی بیٹھے ہوئے، کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آوازیں اندر ڈالیں گے، کہا وہ تو سربراہ ہے، کہہ رہے یہی جو میں نصرت کرتا ہوں میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ آخر میں حضور کو کس میں بٹھا دیا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کیسے بٹھا دیا تھا؟ بٹھا دیا تھا تاکہ نشان کا پتہ نہ چلے، نبوت کا بوجھ اپنی کاندھوں میں لے لیا حضرت ابوبکر نے، آرام سے سلانے کے خاطر سارے چھید بند کیے، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ خالی رہ گیا، حضور سر رکھ کے آرام سے جگہ کو صاف کر کے کہا آپ لیٹ جائیے، اور پیرا دینا شروع کیا، سب سوراخ بند کر دیے، کئی ساتھ نکل آئے، ایک باقی رہ گیا، ایک سوراخ، اس میں اپنا پوجا کر پاؤں، ایک سامنے زہریلا جانور نکلا، اس میں کیا نکلا؟ زہریلا جانور نکلا، اس نے کہا ہے اب حرکت نہیں دکھاؤں گے، حرکت نہیں دکھاؤں گے کہ حضور کہیں جاگ جائے، تکلیف ہو جائے، بس
برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ تسلم حتیٰ کے زہر چڑھ گیا، اور زہر کرنے سے یہ ہوا کہ آنسو آئے اور آنسو گرے حضور کے چہرے پر، آپ اتنے سے بیدار ہو کیا ہوا ابو بکر؟ حضور اچھا یہ بات ہے، لوگ نے ذہن لگایا، کیا لگایا کیا لگایا کیا لگایا لوگ اور سنو حضرت کرم اللہ وجہ کریم ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے، ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے، حتیٰ کہ تیاری کر دی لگانے صحابہ کا مزاج یہ تھا انتظار نہیں کروایا کرتے تھے، مگر وہ آثار موت دیکھتے تھے، آثار موت دیکھے اور قبر پوچھتے تھے، حضرت مانتے تھے جلدی جلدی کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، آثار موت دیکھتے کیا ہوتا تھا؟ خبر خود ہی شروع ہو جاتی تھی، فوراً ادھر جاننے کے لیے فوراً خبر فرماتے تھے، اس لیے خیر لمبی بات ہو جائے گی تو خبر کھولنے تک کا معاملہ آ گیا، اتنے سب بیمار پڑتے، پھر اللہ چاہتے واپس آئے، صحابہ نے کہا کل سنائی کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ موت کی تیاری ہم نے خبر کھولنی شروع، فرمایا اے علی تجھے کوئی مرد نہیں مارے گا، تو کسی مرد میں تیرا انتقال نہیں ہوگا، کسی مرد میں تیرا انتقال نہیں ہوگا، اس کو تو ایک ملعون اور نام بتایا عبد الرحمان بن ملجم، کیا نام بتایا؟ عبد الرحمان بن ملجم، ایک شکیل القلب تیری پریشانی کو خون آلود کر دے، کسی مرد سے نہیں ملے گا، ایک شکیل عبد الرحمان ابن کوئی شکیل قلب تیری پریشانی کو خون آلود کرے گا، اگر پتہ نہیں جنازہ کدھر گیا، خبر کتنا آیا حضرت کرم اللہ وجہ ہوا یہ غزوہ خیبر کے موقع پر، جانتے نا غزوہ خیبر یہود کا کے ساتھ آخری مقابلہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں دکھ رہی تھی، تو مشورے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مدینے چھوڑ دیا گیا، آنکھیں دکھ رہی تھی، بچپن سے آنکھوں کی بیماری تھی، کئی بیماری تھی حضرت علی کو، آنکھوں کی، آنکھیں، اور ایک مسیح نکلتی رہتی تھی، مسیح جانتے ہیں تو بار بار وضو کیا کرتے تھے، مسیح کے لیے تو مطلب ہے کہ باقی مسیح کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، مسیح نکلتی رہتی اور آنکھوں میں سے بیماری، تو مشورے سے ٹھہرا دیے گئے، حضرت علی اور سارے صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کو ساتھ تھے، لیکن قلعہ فتح ہو کے نہ دیا، اور اب سب قلعہ تھا، آخری زوردار مورچہ ہے کا فتح نہیں ہوگا، فتح ہو ہی نہیں سکا، ابو بکر حضرت عمر سب نے زور لگا لیا، میرے مانے میں قلعہ فتح ہو کے نہیں دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں تو میں مریض بن کے بیٹھ گیا تو اور بچے سے پیچھے بیٹھ گیا منزل، اور یہ سب میدان میں علی میں سب موجود، اچھا وہ مشورہ اور سارے صاحب تو مشورے کی زوردار کے لیے چلے
आपने फरमाया ठहरे, तो कैसे आएगा? हुआ था कि वहां ठहरेगा, ब्रदर भी ठहराया गया था, समर्पित था। मैंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल तो मुशक्कत मुजाहिदीन है और मैं औरतों की तरह से वहां पीछे रह जाऊं। कराची एंड ड्राइविंग मरकज। कभी कभी यही सोच लिया करो खुदा की, अगर जख्म लग जाए ना, जख्म आ जाए तुम्हें तो बहुत खुश होना, खुशी मनाना। कहा कि हुजूर के भी जख्म लगा, ये हुकूमत के बाबू ये भी सुनना अल्लाह को आज इसमें फिर सुनना है कि जिस वक्त पूरी सुन्नत से हुजूर की आप जिंदा कर दोगे, पूरी सुन्नत यही नहीं है मीठा खाना। मैं क्यों करेंगे मीठा खाना सुन्नत, मैं हार बेटा सामने से साफ और दांत को माना भी सुन्नत, वो भी करते हैं, वो भी कर जिस रोज इन सुन्नतों की तकमील तुम कर दोगे, तुम्हारी रात से पूरी सुन्नतें पूरा दिन विश्व में आ जाएगा। खुदा की कसम उसी रोज खुदा दिन का फैसला करते हैं, ये कसम हमने छोड़ रखी है। हजूर तो सुन्नत ये कि जिस हाल में भी है पहुंचे हुए हैं और मैं वहां औरतों की तरह से बैठ जाऊं, उससे बनकर दो बात हो गई। मैं बहुत अच्छा किया और फरमाते हैं कि आपने लौटे जहन मेरी आंखों में लगाया, मेरी आंखें इतनी अच्छी हो गई जो कभी नहीं थी, ऐसी बिनाई की अल्लाह की कसम कि कुछ इस जमाने की बात करें, मैं एक साल